ہیں کہ ایک بار حضور فخر العارفین مولانا عبدالحی چٹگامی علیہ الرحمہ کی خدمت میں ہم سب بیٹھے تھے۔ آپ فرمانے لگے کہ سلسلہ قادریہ شریف میں چلہ چہل کاف شریف کا 40 روز میں 1.25 لاکھ بار ختم اور پورا کیا جاتا ہے، مگر خواجہ محمد نبی رضا شاہ نے اس چلے کو 1.25 لاکھ بار 9 روز میں پڑھا اور ختم کر دیا۔ آپ نے اپنی 45 سالہ زندگی میں 4 چلہ شریف کیا، ایک چلہ شریف چاٹگام شریف میں، ایک ڈھاکہ میں اور 2 چلہ شریف بھینسوڑی شریف میں کیا۔ جب آپ نے چوتھا چلہ شریف بھینسوڑی شریف میں کیا، اس وقت آپ کی خدمت میں آپ کے برادر صغیر حضور شیخ الاولیاء حضرت خواجہ الحاج محمد عنایت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ مامور تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب دادا میاں چلہ شریف پورا کر کے حجرے شریف سے باہر تشریف لائے تو ہمیں سینے شریف سے لگایا اور خوب پیار کیا اور فرمایا ہم نے آپ کی ساری روحانی تعلیم مکمل کر دی ہے، وقت آنے پر اس کا اظہار ہو جائے گا۔ رازداری کا پتہ ان سے ہمیں مل جائے گا، رازداری کا پتہ ان سے ہمیں مل جائے گا، کشور راز حقیقت ہیں شہنشاہ رضا، کشور راز حقیقت ہیں شہنشاہ رضا۔ حضور دادا میاں کا سفر۔ حضور دادا میاں علیہ الرحمہ اپنی ظاہرہ زندگی میں ہندوستان کے مختلف شہروں کا سفر کیا۔ اعجاز جہانگیری کے مطابق 3 بار اپنے پیر مرشد کی نگری چاٹگام شریف تشریف لے گئے۔ وہ راستہ سلطانپور، جونپور، بنارس، غازی پور، حاجی پور، پورنیہ ہوتے ہوئے بنگال کا تھا۔ اس کے علاوہ مراد آباد، دہلی، کانپور، جھانسی، گلبرگہ شریف، کلیہ شریف، اجمیر شریف، خلد آباد، اورنگ آباد، حیدرآباد لکن جیسے شہروں کا بھی سفر کیا اور ہزاروں مخلوق خدا کو اپنے دامن کرم سے نوازا۔ ایک بار آپ خلد آباد کی شکستہ مسجد میں قیام پذیر تھے۔ دوران قیام ایک بہت پرانا بچھو نے آپ کو ڈنگ مار دیا۔ بڑی تکلیف ہوئی، اس کے بعد بھی یاد الہی میں مستغرق رہے۔ صبح ہوتے ہی خونی دست ہونے لگا۔ کافی علاج و معالج کے بعد افاقہ ہوا اور اطمینان ہوا۔ جب آپ گلبرگہ شریف حضور بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضری کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت شدید ٹھنڈ کا موسم تھا۔ آپ کے پاس صرف ایک ہلکا سا کمبل تھا۔ آپ کے ایک چاہنے والے آپ کو ایک خوبرو کمبل نظر کیا۔ آپ نے اس نظر کرنے والے سے کہا کل آنا۔ رات کے وقت حضور دادا میاں علیہ الرحمہ نے مزار پر انوار پہ حاضری دی اور عرض کیا حضور جو لینے آیا ہوں اس سے آپ باخبر ہیں۔ اتنا کہنا تھا جیسے سینہ مبارکہ سے ایک نور جاری ہو گیا۔ اب دل کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ دینے والا کیا دے رہا ہے اور لینے والا کیا لے رہا ہے، یہ تو طالب و مطلوب کی بات ہے۔ یہ خدا والے بھی کیا خوب ادا رکھتے ہیں، درد غم درد جگر سب کی دوا رکھتے ہیں۔ فیض بڑھتا ہے عقیدت کے مطابق سب کو، سب کی پہچان خدا والے بھی کیا رکھتے ہیں۔ پھر اگلے روز وہ شخص کمبل لے کر آئے، آپ نے قبول کیا اور محفل سما میں قوالوں کو نظر کر دیا۔ پھر آپ اجمیر شریف تشریف لے گئے۔ ابھی آپ اجمیر شریف ہی میں مقیم تھے کہ آپ کے پیر و مرشد حضور فخر العارفین علیہ الرحمہ بھی اجمیر شریف تشریف لے آئے۔ آپ اپنے محبوب دادا میاں کی تلاش میں اس حجرے میں پہنچے جہاں ان کا قیام تھا۔ آپ نے اپنے پیارے دادا میاں کے متعلق لوگوں سے دریافت کیا۔ لوگوں نے دادا میاں کے سامان کی طرف اشارہ کیا۔ جب فخر العارفین اس جھولے پہ غور کیا تو دیکھا دادا میاں اپنے پیر مرشد کی عطا کی ہوئی نالین پاک کو بڑے احترام سے رکھا ہے۔ حضور فخر العارفین کو یہ ادا اتنی بھا گئی کہ کہہ اٹھے نبی رضا شاہ ہمارے سچے عاشق اور مرید ہیں۔ شیخ سے سچی عقیدت چاہیے، شیخ سے سچی عقیدت چاہیے، مختصر یہ ہے محبت چاہیے۔ طے نہیں ہوتی ہے منزل فقر کی، طے نہیں ہوتی ہے منزل فقر کی، جب تلک مرشد کے دل سے ہو نہ ربط۔ عجب منظر ہے یہ عاشق اور معشوق کا یارو، عجب منظر ہے یہ عاشق اور معشوق کا یارو، کوئی اس کا دیوانہ ہے، کوئی اس کا دیوانہ ہے۔ حضور دادا میاں کی کرامت۔ ولی کے عادت و اعتبار سے جو فعل صادر ہوتے ہیں اسے ہی کرامت کہا جاتا ہے۔ جب حضور دادا خلافت و اجازت کے بعد اجمیر شریف تشریف لے گئے، انہی دنوں کا ایک واقعہ جسے راجہ باغلوی کے مصاحب اور گوالیئر کے باشندے جناب نور محمد صاحب بیان کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں 6-7 رجب کی درمیانی شب میں
نماز تہجد کے بعد حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے روضہ منورہ کے مشرقی دروازے کے سامنے ایک درخت کے نیچے وظیفہ خوانی کر رہا تھا۔ میں نے عالم بیداری میں دیکھا ایک بزرگ طویل القامت خوبصورت مشرقی دروازے سے مزار شریف کی طرف آئے اور بآواز بلند سلام پیش کیا۔ میں نے ان کی جانب بغور دیکھا۔ روضہ مبارکہ سے کوئی چمکتی ہوئی چیز ان بزرگ کے ہاتھوں دے کر وہ ہاتھ غائب ہو گیا۔ دروازہ پھر سے بند ہو گیا۔ پھر ان بزرگ نے خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ سے اجازت مانگی اور میری طرف سے گزرے۔ میں نے جلدی سے قدم بوسی کی اور آپ کا اسم گرامی دریافت کیا۔ مختصراً کہا، نبی رضا رامپور۔ حضرات، یہ ہے میرے دادا میاں کا مرتبہ۔ واقعی آپ کو حضور خواجہ غریب نواز سلطان الہند سے بے پناہ فیض باطنی حاصل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے سجادگان عرس غریب نواز میں بڑی ہی پابندی سے شرکت فرماتے چلے آ رہے ہیں۔ ہر جگہ ہے گھر بگھر خواجہ کا فیض، ہر جگہ ہے گھر بگھر خواجہ کا فیض، جس طرف دیکھو ادھر خواجہ کا فیض۔ صاحب سیرت فخر العارفین حضرت مولانا سکندر علی شاہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہماری ہمشیرہ متواتر 9 ماہ سے بیمار تھیں، دوا سے کوئی نفع نہ ہوا، زندگی سے بہت مایوس ہو چکی تھیں۔ حضور دادا میاں کی بارگاہ میں لایا گیا، آپ نے پانی پہ دم کیا اور فرمایا دوا چھوڑ دیجئے، جو چاہیے کھلائیے۔ آپ کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ 10 روز میں صحت یاب ہو گئیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آپ کی ایک اور مشہور کرامت آپ کے پیر بھائی حضرت حافظ مقبول صاحب بنارسی بیان فرماتے ہیں کہ رودولی شریف عرس کے موقع پر ہم لوگ جس حجرے میں قیام کیا کرتے تھے، وہاں ایک روز اچانک میں اس حجرے میں داخل ہوا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ حجرے میں ایک شیر نر بیٹھا ہوا ہے۔ میں خوف کے مارے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر میں اندر سے آواز آئی، حافظ صاحب اندر تشریف لائیے۔ جب میں اندر گیا تو دیکھا خواجہ محمد نبی رضا شاہ کے علاوہ حجرے میں کوئی اور نہیں ہے۔ جب یہ واقعہ میں نے اپنے پیر مرشد حضور فخر العارفین علیہ رحمہ کو بتایا تو آپ نے فرمایا خواجہ محمد نبی رضا شاہ کا خطاب غیبی اسد جہانگیری ہے، یہ کسی اور کی بول نہیں ہے بلکہ آپ کے پیر مرشد کی بول ہے جو اپنے محبوب و مراد کے لیے کہہ رہے ہیں۔ دیکھی کتاب پڑھ کے جو ولیوں کی شان میں، دیکھی کتاب پڑھ کے جو ولیوں کی شان میں شاہ رضا کا ذکر ہے، ہر داستان میں جائے ادب ہے اس لیے کھلتے نہیں ہیں لب، پاس ادب سے تالا لگا ہے زبان میں دادا میاں کے دیگر حالات۔ حضور دادا میاں علیہ رحمہ اپنی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزاری، شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کی۔ آپ حضور پر نور جناب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور شیدائی تھے۔ خلفائے راشدین، اہل بیت پاک رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے چاہنے والے، اطاعت ظاہری اطاعت باطنی میں سلف صالحین کے نمونہ عکس تھے۔ شریعت و طریقت کے جامع، اپنے پیران نظام کے عکس جمیل اور حسن و اخلاق کے پیکر اور امین۔ آپ صحیح معنوں میں العلماء ورثۃ الانبیاء کے مصداق تھے، غریبوں اور یتیموں کے مرہم، ناداروں کے کفیل، گمراہوں کے راہ ہدایت۔ آپ نے ہمیشہ اپنے دیار پاک سے غریبوں اور یتیموں کی مدد فرمائی، بے کسوں کو سہارا دیا۔ آپ ہمیشہ غریبوں کو سینے سے لگایا اور مالداروں کے مال سے پرہیز کیا۔ آپ کی بارگاہ سب کے لیے تھی۔ آج تک لوٹا نہیں خالی کوئی در سے گدا، آج تک لوٹا نہیں خالی کوئی در سے گدا، آئینہ جود و سخاوت ہیں شہنشاہ رضا۔ جو شاہ رضا کا گدا بن گیا، جو شاہ رضا کا گدا بن گیا، خدا جانے وہ کیا سے کیا بن گیا۔ کوئی کچھ بھی کہے لیکن حقیقت آج بھی یہ ہے، لباس فقر میں شاہ رضا کی تاجداری ہے۔ حضور دادا میاں جامع السلاسل بزرگ ہیں۔ حضور دادا میاں کے سلسلے سبھی معروف خانوادہ طریقت کی نسبتیں موجود ہیں۔ سلسلے قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، فردوسیہ، قلندریہ، صابریہ، نظامیہ، رزاق